بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی بیان کروں گا۔ ناظرین، قریش کا قبیلہ بہادری، شجاعت، علم و فضل کی وجہ سے تمام عرب میں ممتاز تھا۔ اس کا ایک خاندان بنی مخروم کے نام سے مشہور تھا، جو سپاہ گری اور فنون جنگ میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار ولید بن مغیرہ اہل عرب کا سپہ سالار تھا، جو اپنی شان و شوکت اور ثروت کی وجہ سے ریحانہ قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ ولید بن مغیرہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں ملتے ہیں، اور ان کی بیوی لبابہ صغریٰ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس شریف اور معزز گھرانے میں 31 قبل ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خالد رکھا گیا۔ یہ وہی خالد ہے جو جوان ہو کر سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوا، اور جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ تمام دنیا پر بٹھا دیا۔ خالد بچپن ہی سے ذہین اور چست تھا، اور اس کے عادات و اخلاق نہایت پسندیدہ اور قابل تعریف تھے۔ ولید قریش کے سپہ سالار تھے، لیکن سپاہیانہ فنون کے علاوہ اس زمانے کے علم و فضل میں بھی یکتا و روزگار اور عرب بھر میں فصاحت میں بے مثل مانے جاتے تھے۔ ولید نے اپنے ہونہار بچے کے لیے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلم کی بجائے تلوار سے محبت تھی، اس لیے وہ چند ہی سالوں میں ایک عمدہ شاہ سوار اور بہترین شمشیر زن بن گئے۔ جب باپ کو اپنے بہادر فرزند کے سپاہیانہ جذبے کا علم ہوا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور یہ اطمینان ہوا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ان کے عہدہ کو سنبھال لے گا۔ خالد ابھی 17 سال کا نوجوان تھا کہ عرب کے تمام قبائل اسے اپنا سپہ سالار مان چکے تھے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تمام ملک میں ان کی بہادری اور دلیری کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ کے ایک علاقائی بھائی ولید جنگ بدر میں قید ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور وہ عبداللہ بن حبش کے قبضہ میں تھے۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ معاوضہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو حضرت خالد رضی اللہ اور ان کے حقیقی بھائی حشام ولید کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے۔ عبداللہ بن حبش نے 4000 درہم کا مطالبہ کیا۔ حضرت خالد نے اس قدر رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت حشام نے کہا، اگر وہ تمہارے حقیقی بھائی ہوتے تو کیا تم زر معاوضہ دینے سے انکار کرتے؟ آخر زر معاوضہ دے کر ولید کو مکہ شریف لے گئے۔ مکہ پہنچ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے ولید کو بہت ملامت کی کہ اگر تم نے مسلمان ہی ہونا تھا تو زر معاوضہ کیوں ادا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، اگر میں مدینہ میں مسلمان ہو جاتا تو تم لوگ ہی یہ کہتے کہ ولید نے ڈر کر اسلام قبول کیا، اور میں ایسی بیش قیمت نعمت کو کسی دنیاوی غرض، خوف یا لالچ سے ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولید کو اسلام لانے کے جرم میں قید کر دیا گیا، مگر وہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اگلے سال مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ معظمہ پہنچے۔ ان میں ولید بھی شامل تھے۔ عمرہ سے فارغ ہو کر انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ کو تلاش کیا، لیکن وہ دوسرے رؤساء قریش کے ہمراہ 3 دن کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ کی گلیوں میں پھرتے اور طواف کرتے دیکھیں۔ آخر ولید جاتے ہوئے اپنے بھائی کے نام ایک خط چھوڑ گئے، اور اس خط میں اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں مختصر لفظوں میں بیان کی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے مشرف با اسلام ہونے کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے دل میں خود بخود خیال پیدا ہوا، اور عقل نے میری رہبری کی، اور میں نے سوچا کہ جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے سے واپس آیا تو میرے ضمیر نے ہمیشہ مجھے ملامت کی، اور میرے دل نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی شجاعت اور مردانگی کو بے موقع ضائع کیا۔ ان خیالات سے میرے دل میں اسلام کی صداقت اور عظمت کا اثر ہونے لگا، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہا، جس سے یہ شعلہ بجھ گیا۔
جس وقت میں نے اپنے بھائی ولید کا خط پڑھا تو میرے دل میں پھر اس پرانے خیال نے جوش مارا اور میرے دماغ میں ایک ایسا نور پیدا ہوا جس سے میرے برے خیالات مدھم پڑ گئے اور میرے دل میں اسلام کی محبت کا ایک طوفان جوش مارنے لگا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک غیر آباد اور بنجر صحرا سے نکل کر ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچ گیا ہوں۔ اس خواب نے میرے شوق میں اضافہ کر دیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ فوراً آستان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ دوسرے دن میری ملاقات صفوان سے ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب پر غالب آ رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ صفوان نے جواب دیا، اگر تمام دنیا بھی محمد کی اطاعت کرے تب بھی میں ان کا ساتھ نہ دوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کینہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ پھر میں اکرمہ بن ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے بھی گفتگو کی، لیکن اس نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا تو میری گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ وہاں سے رخصت ہو کر میں عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچا۔ اس کا باپ، چچا اور 3 بھائی جنگ احد میں کام آ چکے تھے اور میرا خیال تھا کہ شاید اس کا جواب بھی یہی ہو، لیکن اس نے میری توقع کے خلاف میری رائے سے اتفاق کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن وہ صبح سے پہلے ایک خاص مقام پر آ کر مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہم دونوں مدینہ روانہ ہو گئے۔